وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، ہم نے نوح پیغمبر کو بھیجا ان کے گاؤں کی طرف، ان کی قوم کے لوگوں کی طرف۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، 1000 سال تک گیان اور ایمان بانٹتے رہے، ایک ایک گھر، ایک ایک بھائی بندو، ایک ایک سب لوگوں سے ملتے رہے، گھر والوں سے، باہر والوں سے، پورے گاؤں والوں سے۔ الف سنہ، 1000 سال، الا 50 عاما، 50 بچے تھے 1000 میں۔ فاخذهم الطوفان، آخر ان لوگوں نے نہیں مانا، تھوڑے لوگوں نے مانا جو ایک کشتی میں آ گئے، اور پورے گاؤں والوں نے، بڑے لوگوں نے، کھاتے پیتے لوگوں نے، روپے پیسے والوں نے، کسی نے نہیں مانا۔ فاخذهم الطوفان، انہیں طوفان نے، پانی کے سیلاب نے آ کر پکڑ لیا، اوپر آسمان سے پانی، زمین سے پانی ابل ابل کر نکلنے لگا۔ وہم ظالمون، اس لیے طوفان نے انہیں پکڑا کہ وہ ظالم تھے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ أَصْحَابَ السَّفِينَةِ، ہم نے نوح پیغمبر اور ان کے ساتھ جو سفینہ، کشتی، ناؤ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ہر جانور کا ایک جوڑا، ان کو بچا لیا۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ساری دنیا والوں کے لیے قیامت تک نوح پیغمبر کی قوم کو اور ان کے ماننے والوں کو جو بچایا تھا ہم نے نشانی بنا دی۔ آج بھی سائنس کہتی ہے جوڈیا، جودی نام کے پہاڑ کے پاس اس کشتی کے ٹکڑے ملے ہیں۔ وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم پیغمبر، اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنے قوم سے کہا، اعبدوا اللہ، سچے مالک کا گیان لو، اس کی عبادت کرو، واتقوا، اس کی پکڑ سے بچو، دنیا میں برائیوں سے بچو، اس کا تقوی اختیار کرو، خوف خشیت سچے مالک کا دل میں ڈر بسا لو۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم سے کام لو، عقل سے کام لو، سمجھداری سے کام لو۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، اس ایک مالک کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ صرف اور صرف یا تو پتھر کی مورتیاں ہیں، یا تو پیتل سونے چاندی کی دھاتوں کی یا مٹی کی مورتیاں ہیں، باقی کچھ نہیں۔ اور جن چیزوں کی مورتیاں تم نے بنایا وہ مالک کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو لے کر تم نے بنایا ہے، وہ تو مورتیاں ہیں، تم نے شکل اور شیپ دیا ہے، وہ خدا نہیں ہے۔ اوثانا، وہ مورتیاں ہیں۔ وتخلقون افقا، اور جتنا جھوٹ تم گڑھتے ہو ان مورتیوں کے تعلق سے وہ سب کے سب کھلا ہوا جھوٹ ہے۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، ایک اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن سے دعا مانگتے ہو، جن کے سامنے بڑے ادب سے بیٹھ جاتے ہو، جن کے لیے چڑھاوے لا کر چڑھاتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، تمہارے لیے رزق اور روزی کا کوئی مالک نہیں، تمہیں روزی نہیں دے سکتے۔ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق، اکیلے سچے مالک سے روزی اور رزق مانگو۔ وَاعْبُدُوهُ، اس اکیلے سچے مالک کی عبادت کرو۔ وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اس سچے مالک کا شکریہ ادا کرو کہ دنیا میں جو کچھ ملا، ماں باپ سے لے کر اور دنیا کی نعمتیں، کھانے پینے سے لے کر چلنے پھرنے، سانس لینے، ہوا پانی دھوپ، جتنی چیزیں ملی اس اکیلے سچے مالک کا جو ایک ہے اس کا شکریہ ادا کرو، اس کے ساتھ دوسرے خداؤں کو مت ملاؤ۔ الیہ ترجعون، اور تم مرنے کے بعد مر کر اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہو۔ وَإِن تُكَذِّبُوا، اگر یہ سچی اچھی سیدھی سادھی گیان کی بات کا وہ انکار کر دیں، نہ مانے، فقد کذب امم من قبلکم، تو اس سے پہلے جتنے رسول نبی پیغمبر آئے ہر قوم نے جھٹلایا اور اپنے گیانی مہاتماؤں کا، رسولوں کا مذاق اڑایا۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول نبی پیغمبر سدگرو اور سچے گیان کے بانٹنے والے گیان پرچارک مہاتماؤں کی ذمہ داری صرف کتنی ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ صرف کھول کر بیان کر دینا، کان میں آواز ڈال دینا، من میں اتارنا، یہ سچے مالک کی بات ہے۔ اولم یرو، کیا یہ چلتے نہیں، چل پھر کے دیکھتے نہیں؟ کیف یبدئ اللہ الخلق، کہ سچے مالک نے کیسے پہلی بار پیدا کیا، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ پیدا کرے گا، دوبارہ پیدا کرنا جانتا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ پہلی بار پیدا کرنا، موت دینا اور دوبارہ زندہ کر کے حساب کتاب کے لیے کھڑے کر دینا، سارے ثبوت لانا، اس کی چمڑی، اس کا بدن، اس کا ہاتھ، اس کے پیر گواہی دیں گے، وہ کیا کر رہے تھے، یہ سب کچھ ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ سچے مالک کے سامنے گواہی دیں گے۔